صدر محفل جو اس محفل کے صدر ہیں ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب رودرم سے تعلق ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کی صدارت کریں. آپ کی تعلیم خصوصی ایک استاد شخصیت ہیں، ہم سب کے ہر دل عزیز جناب محترم غلام قادر آزاد صاحب تشریف لائے ہیں مانچسٹر سے. آپ کی تعلیم کی گونج میں موجود ہیں. اور یوں کہا جائے کہ آج کی اس محفل کے دلہا اور ہمارے دلہن بھی یہاں موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. محترم جناب باسر سلطان کاظمی صاحب. ویسے آپ دلہا لگ بھی رہے. اصل میں مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، بے ادبی تو ہے مگر وہ اب دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو سنائی دوں. پروفیسر انور مسعود صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میری جو بیوی ہیں وہ مطلب یہ کہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے گھر میں کبھی پنجابی نہیں بولی ان کے ساتھ. تو کہنے لگے ایک دفعہ مجھے گجرانوالہ میں کچھ لڑکوں نے مدعو کیا ایک مشاعرے کے لیے. میں وہاں لیٹ پہنچا. جب میں پہنچا تو انہوں نے جیسے ہی میں اسٹیج پہ پہنچا تو ایک بہت بڑا قد آمد آدم کی طرح وہ جو پورا ایک وہ ہوتا ہے نہیں وہ ہار جو تھا وہ پہنا دیا انہیں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ شادی مبارک. وہ کہیں سے اٹھا کے لے آئے ہوں، لڑکے ہیں نا. تو کہنے لگے جب میں واپس پہنچا تو بیگم نے پوچھا کہ بھئی کیسا رہا مشاعرہ؟ تو کہنے لگے کہ بھئی یہ ہوا میرے ساتھ کہ بھئی انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کہ ایک بہت لمبا سا ہار میرے گلے میں ڈال دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک. تو انہوں نے ان سے پنجابی میں کہا پھر کر لے ہی آگے. یہ پہلی اور آخری بات. تو یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کہ دوستو آؤ ایک کام کریں، اسوائے مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہو روشنی زمانے میں ان چراغوں کا اہتمام کریں. ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں، شاہ بطحا دلوں میں رہتے ہیں. ان کے دامن کو چھوڑنے والے عمر بھر مشکلوں میں رہتے ہیں. اور حقیقتوں کا سراغ آج بھی ہمیں اعجاز دیار صبر کونین سے ملتا ہے. خدا سے پوچھئے ذات رسول اکرم کو کہ روشنی کا پتہ روشنی سے ملتا ہے. اور معیار ذات سید ابرار ہی رہے. جب بھی کسی اصول کی تعریف کیجئے، اچھائیوں کی آخری تعریف ہے یہی، اللہ کے رسول کی تعریف کیجئے.
محترم اور معزز مہمانان گرامی قدر، آپ سب کو سب سے پہلے میں اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ یہ تقریب اجرا ہے محترم جناب باسر سلطان کاظمی صاحب کی کتاب کی چمن کوئی بھی ہو۔ فیسٹیول براڈ کاسٹنگ لیڈز اور یہ خوبصورت ریسٹورنٹ جس کے مالک پیچھے تشریف فرما ہے ارشد بھائی، ان کی جانب سے خصوصی طور پر آپ سب مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور جی آیا نو کہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 56 برس پہلے کی بات ہے کہ مرحوم ناصر کاظمی کے چمن میں ایک خوبصورت پھول کھلا۔ آج اس پھول کی خوشبو دنیائے ادب کو مہکائے ہوئے ہے اور یہ اہل یارکشائر کی خوش بختی ہے کہ اس خوشبو سے آج یارکشائر کی فضا معطر ہے۔ میں مشکور ہوں جناب محترم باسر سلطان کاظمی صاحب کا کہ انہوں نے آج اس محفل میں آ کر اہل یارکشائر کی پذیرائی فرمائی اور اس محفل کی رونق کو دوبارہ فرمایا۔ میں آپ کا، آپ کی بیگم کا، میرے خیال میں آپ کی بچی بھی شاید یہاں موجود ہیں، اچھا ماشاءاللہ، آپ سب کا بے حد، مشتبہ صاحب آپ کا بھی کیا۔ حاضرین محفل، باسر بھائی ایک شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت سادہ، محبت کرنے والے، نرم گو اور دھیمے مزاج کے حامل بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کی یہی خوبی انہیں دوسروں پر ممتاز کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے، اور میں خود اس لحاظ سے خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتا ہوں اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں باسر سلطان کاظمی کو جانتا ہوں اور میری ان سے سلام دعا ہے۔ باسر بھائی نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اسکول اور کالج دور کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہیں بھرپور طریقے سے نبھایا، اور دیکھا جائے تو یہی وہ دور ہوتا ہے جب انسان اپنے اطراف سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ باسر بھائی نے بھی اس سے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور آخر میں بحیثیت استاد کے اسی اور انہی درسگاہوں کے ہو کر رہ گئے۔ باسر بھائی کے کام کے حوالے سے یہاں موجود میرے استاد اور علمی شخصیات موجود ہیں جو ان پر گفتگو کریں گے، مگر شاعری کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انسان کی شدت احساس نے شاعری کو جنم دیا ہے اور تفکر کی گہرائی اسے ہمیشہ بغام چڑھاتی ہے۔ مشاہدے کی ہمہ گیری اور ماحول کی اثر آفرینی نے ہمیشہ اس میں اپنے رنگ بھرے ہیں۔ شاعری کے حوالے سے یوں تو بہت سی تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں، مگر اگر کوئی چیز قائم و دائم ہے تو وہ شدت احساس، تفکر کی گہرائی، مشاہدے کی ہمہ گیری اور یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری کوالٹیز جناب باسر بھائی میں موجود ہیں۔ سنو کہ آج تمہیں یاد کے دریچوں سے صدائے رفتہ نے ایک بار پھر پکارا ہے، اور بعد موت کے روح ہماری دنیا کو کیا پاتی ہوگی۔ اور آخر میں باسر بھائی کی نظر یہ تھا کہ جان کر احوال اس تقریب کا خلد میں خوش ہوں گے ناصر کاظمی۔ جان کر احوال اس تقریب کا خلد میں خوش ہوں گے ناصر کاظمی، میر اپنی ہے یہی دل سے دعا، خوش رہیں تعزیز باسر کاظمی۔ محترم باسر کاظمی۔ اب میں بغیر وقت ضائع کیے بغیر اور بھی کچھ میں جناب سب سے پہلے
میرے ایک بہت ہی پیارے ساتھی جن سے بہت عرصے پہلے وقفیت ہوئی اور اس کے بعد ایک بہت لمبا گیپ ہوا، مگر محبت کم نہیں ہوئی.